اب آئیے تیمم کے فرائض کیا ہے، کیا کیا چیزیں یاد رکھیے. ویسے تیمم بہت چھوٹا سا عمل ہے، یاد رکھیے. سنت اور فرائض بانٹنے کی بہرحال ضرورت نہیں ہے. میں فرائض سنتیں سب بہرحال ایک ساتھ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، چونکہ بہت مختصر عمل ہے. یہ وضو کے جیسا لمبا بھی نہیں ہے یا غسل جیسا بھی نہیں ہے. وضو بہت لمبا ہے، اسے بہت ساری چیزیں ہیں. غسل بہرحال اسی مقابلے میں تھوڑا چھوٹا ہے، پورا گیلا کرنا ہے. تیمم اور بھی چھوٹا ہے، بہت مختصر ہے. یاد رکھ لے تو انشاءاللہ عزیز فائدہ مند ہوگا. اور اتنی آسان عبادت ہونے کے باوجود بھی بہت سے لوگ اس معاملے میں غفلت برتتے ہیں اور مختلف علاقوں میں مختلف تیمم کے طریقے لوگ استعمال کرتے ہیں، جو کہ کتاب و سنت سے ثابت بھی نہیں ہوتے. دوسرا، جب کسی کو اگر علم بھی ہوتا ہے کہ تیمم یہ ہے، تو چونکہ اس نے پڑھا ہوا نہیں ہوتا ہے. دیکھیے سننا ایک الگ چیز ہوتی ہے اور پڑھنا ایک الگ چیز ہوتی ہے. تو چونکہ وہ پڑھا ہوا نہیں ہوتا ہے تیمم کے مسائل، تو دوسروں کو دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے اور ان کے روانی میں بھہ جاتا ہے کہ نہیں وہ سب ایسا کر رہے تو پھر ہم کو بھی ایسا کرنا چاہیے. تو اس لیے میں بار بار لوگوں سے کہتا ہوں کہ دین اور شریعت کو سیکھیے، پڑھیے خود. اس لیے کہ جب آپ سنتے ہیں تو سنا ہوا علم اتنا مضبوط نہیں ہوتا جتنا پڑھا ہوا علم ہوتا ہے. اور کبھی کبھار بولنے والا بھی کیا کرتا ہے، کچھ باتوں کو بول نہیں پاتا، سمجھا نہیں پاتا ہے آپ کو، ہے نا، اور آگے بات چلے جاتی ہے. تو بہتر ہو کہ آپ خود اس کو پڑھیں، خود اس کا علم حاصل کریں. تو اس سے آپ جو ہے اپنی عبادتوں میں وضو ہو، نماز ہو، غسل ہو، مضبوطی حاصل کرتے. یاد رکھیں، ٹھیک ہے. اب تیمم کے آئیے فرائض ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلی چیز جو ہر کام سے پہلے فرض ہے وہ ہے نیت کا کرنا، اور نیت دل کا ارادہ. یاد رکھیں، اس کے لیے کوئی خاص الفاظ ثابت نہیں ہیں، ورنہ لوگوں نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور ہر چیز کے لیے نیت میں الفاظ ڈال دیے. یاد رکھیں، ٹھیک ہے. تو بہرحال الفاظ صرف حج کی حد تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نیت کے ساتھ الفاظ ثابت ہیں. اس کے علاوہ کسی عمل میں نیت کے ساتھ الفاظ نہیں. یاد رکھیں، نیت دل کا ارادہ ہے. تو پہلا فریضہ آپ کو جب تیمم کرنا ہے تو آپ نیت کریں گے اس کے لیے کہ اللہ میں فلاں عبادت کے لیے، بہرحال وہ دل کا ارادہ ہے، وہ آپ کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے، تو پہلی چیز نیت کا کرنا. ٹھیک. دوسری چیز پاک مٹی کا ہونا. یاد رکھیے، ٹھیک ہے. اور سعید جو لفظ ہے عربی زبان کا، اس کا معنی آتا ہے زمین کی سطح. زمین کی سطح، تو کہیں مٹی بھی سطح ہو سکتی ہے، اور چونکہ اکثر مٹی سطح ہوتی ہے اس لیے ترجمہ مٹی کیا جاتا ہے، لیکن اس کا معنی ہے زمین کی سطح. تو جیسا کہ اگر عرب علاقے میں جائے تو مٹی کا معنی ریت ہوگا، اس لیے کہ وہاں وہ ہمارے دھول جیسی مٹی نہیں ہوتی، وہ کنکر ہوتے ہیں اس کے اندر، وہ ریت ہوتی ہے ایک قسم کی، لیکن اس کو مٹی بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کئی جگہ ہو سکتا ہے کہ دور دور تک مٹی کا لتا پتہ نہ ہو، چٹانیں ہوں، اس پہ بھی ہاتھ ماری، اس سے مٹی موجود ہوتی ہے، تو اس پہ بھی آپ کر سکتے ہیں. کہیں ہو سکتا ہے کہ مٹی اور پتھر مکس ہو. تو بہرحال سعید کا معنی ہوتا ہے زمین کی سطح. ٹھیک ہے. تو دوسری چیز جو ہے پاک مٹی کا ہونا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پاک مٹی کا ہونا یہ دوسری شرط ہے. اب مٹی کے لیے مٹی ہو سکتی ہے، وہ جو ریگستانی علاقہ ہے تو ریت ہو سکتی ہے. کوئی دوسرا علاقہ جہاں پتھر اور مٹی مکس ہے، مطلب زمین کا اوپری حصہ، اور عموماً زمین کے اوپری حصے پر مٹی ہوتی ہی. یاد رکھیں. تو اکثر یہ چونکہ مٹی ہوتی ہے ترجمہ مٹی کیا جاتا ہے، لیکن بہرحال کچھ علاقوں میں مٹی کا وجود نہیں ہوتا ہے. ٹھیک، وہاں ریت ہی ریت ہوتی ہے ہر جگہ، تو بہرحال وہاں ریت اس کے لیے کام آ جائیں گی. ٹھیک. بہرحال تو زمین کا جو سطحی حصہ اکثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ مٹی ہی ہوتا ہے. بہرحال تو اس پہ آپ ہاتھ ماریں گے، پاک مٹی کا قصد کرنا، اس پر ہاتھ مارنا. ٹھیک. اسی طرح دونوں ہاتھوں کو جو ہے ایک بار مٹی پر مارنا، یہ تیسرا فریضہ ہے اس کا. مٹی کا ہونا، پہلی چیز نیت کا ہونا، دوسرا مٹی کا ہونا، تیسرا آپ اس مٹی پر ایک بار ہاتھ ماریں گے. ٹھیک ہے. احتیاطاً کچھ لوگ کہتے ہیں 2 بار ہاتھ مارے جائے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. اندر کی ایک بار کافی ہے آپ کے لیے. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ مٹی پہ ہاتھ مارے بعد کچھ مٹی کے دانے لگ جائے تو آپ ان کو، یا کنکر ہو جو چپ سکتے ہیں تو آپ جھٹک سکتے ہیں ایک بار. لیکن بہرحال عموماً ویسی چیزیں لگتی نہیں ہیں، لیکن ہو سکتا ہے لگے تو آپ جھٹک سکتے ہیں. لیکن 2 بار مارنا یا 3 بار مارنا یا کئی بار مارنا، یا ہر عمل سے پہلے ایک بار مار کے چہرے کو، پھر ایک بار مار کے ہاتھوں کو، وہ درست نہیں. یاد رکھیں. ٹھیک. تو ایک بار، تیسرا فریضہ ایک بار مٹی پر ہاتھ مارنا. چوتھا فریضہ یہ ہے کہ چہرے پر ایک مرتبہ ہاتھ پھیرنا. ٹھیک ہے. دونوں ہاتھ آپ نے مٹی پہ مارے، چہرے پر ایک مرتبہ ہاتھ کو آپ نے پھیرا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے پانچویں چیز جو ہے آپ جو ہے ہتھیلیوں پر ہاتھ پھیریں گے. پہلے سیدھا اور پھر الٹا، جیسا ہر چیز میں عمل ہے، سیدھے سے نکل کر آپ الٹے کی طرف جائیں گے. تو پہلے سیدھا اور پھر الٹا. بس یہ تھے تیمم کے فرائض، اور کم و بیش یہی تیمم کی سنتیں ہیں. یاد رکھیے، مطلب تیمم یہی ہے مکمل. بس سنت میں آپ ایک چیز یہ اضافہ کر سکتے ہیں کہ آپ ہر عمل سے پہلے، چونکہ بسم اللہ ہے، اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں، یا علماء نے بہرحال
اس بات کو کہا ہے کہ چونکہ یہ وضو کا قائم مقام ہے تو وضو کے بعد جو ہے بسم اللہ، پہلے وضو بسم اللہ کہا جاتا ہے تو بسم اللہ، یا بہرحال ہر عمل سے پہلے جو کہ بسم اللہ کرنا چاہیے تو یہ بسم اللہ، بس یہ ایک چیز اضافہ کر سکتے ہیں. تو یہ تیمم کا مکمل طریقہ ہے. ٹھیک. تو تیمم ہر وہ انسان کر سکتا ہے جس کو پانی نہ ملے، پانی استعمال پر قادر نہ ہو، بیماری کی وجہ سے، پانی بہت نیچے ہونے کی وجہ سے، یا پانی نہیں ملنے کی وجہ سے. پانی تو کسی کے پاس ہے، وہ دیتا نہیں ہے آپ کو. پانی تو ہے، پیسہ نہیں ہے خرید کے لینے کے لیے، کچھ بھی شکلیں ہو سکتی ہیں. تو اگر ایسا آدمی مجبور ہے یا ڈر ہے پانی کا استعمال کروں گا تو شدید بیمار پڑ جاؤں گا، ٹھیک، ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان پانی کا استعمال کرے اور اس کو سائنس کا پرابلم ہو، کو بیماری اور فوراً بڑھ جاتی ہو، تو بہرحال ایسا انسان تیمم کرے گا. تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جو انسان نیت کرے گا سب سے پہلے، اس کے بعد بسم اللہ وہ پڑھے، اس کے بعد جو ہے اپنے ہاتھ کو جو ہے دونوں مٹی پر مارے. ضرورت پڑنے پر اگر مٹی میں کنکر ہو، چبھنے کا ڈر ہے تو جھٹک سکتا ہے، تو ایک بار چہرے پر ہاتھ پھیریں گا اور ایک بار ہتھیلیوں پہ. یاد رکھیے رہا مسئلہ یہ کہ کونیوں تک یا بغلوں تک کرنا، یہ کوئی صحیح روایت سے ثابت نہیں. یاد رکھیے صرف کف جو عربی میں زبان، جو قرآن کی آیت میں ایدیکم ہاتھوں کے لفظ ہے، اور ہاتھ تو پورے اس کو کہا جاتا ہے یہاں سے اوپر تک، ٹھیک. لیکن یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتا دیا کہ ہاتھ سے مراد کیا ہے، وہ کف ہے. کف، ٹھیک ہے، مطلب کف مطلب یہاں تک جو ہوتا ہے، ٹھیک. اتنے کو آپ کو تیمم کرنا ہے، صرف وہ مسح کرنا ہے اس پر. یاد رکھیے ٹھیک ہے، یہ تیمم کا حصہ ہے. تو کونیوں تک کی کوئی روایت صحیح ثابت نہیں ہے، بغلوں تک بھی بہرحال کوئی روایت صحیح ثابت نہیں ہے، سوائے اس قیاس کے کہ ہاتھ میں پورا ہاتھ شامل ہوتا ہے. لیکن بہرحال آپ نے کر کے بتا دیا تو ہتھیلیوں تک، ٹھیک ہے. تو اس میں زیادتی نہیں ہے کچھ بھی، ٹھیک. اور تو سمجھ گیا، بس اتنا ہی یہ تیمم کا طریقہ تھا کہ آپ نے بسم اللہ کہا اور مٹی پہ ہاتھ مارے، ہاتھ جھٹکے، چہرے پر ایک بار ہاتھ پھیرا، اور اس کے بعد جو ہے دونوں ہتھیلیوں پر آ چکے. ادھر کا تو پہلے لگ چکا ہے، تو اب خالی آپ کو اوپر کا کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا تیمم، یہ ہمارا جو ہے تیمم ہو گیا، اور یہ اتنا ہی آسان ہے. یاد رکھیے ٹھیک ہے. یہی تیمم غسل کے لیے بھی کام آئیں گا آپ کو، یہی تیمم وضو کے لیے بھی کام آئے گا آپ کو. سمجھ گیا آپ بات کو. تو غسل کے لیے بھی تیمم یہی ہے، وضو کے لیے بھی تیمم یہی ہے. یاد رکھیے. تو اب یہ بات بہرحال آپ سمجھ گئے. اب بہت سی بار ہوتا ہے لوگ دیوار پہ ہاتھ مار کے تیمم کرتے ہیں. دیکھیے مٹی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن دیواروں پہ عموماً نہیں ہوتی ہے مٹی. یاد رکھیے. اور دیوار زمین کے سطح بھی نہیں کہلائیں گی. دیوار میں جو کچھ ہے وہ زمین کی سطح نہیں ہے. ہاں مٹی کی دیوار ہو کسی کی تو ایک الگ بات ہے، گھر ہی مٹی کا ہے، دیوار مٹی ہے، جو مٹی نکل رہی ہے ہاتھ پہ لگ سکتی ہے، الگ بات ہے. لیکن ہماری دیواریں سلنا کری ہوئی بہترین، اس پر پلاسٹک پینٹ مارا ہوا ہوتا ہے، وہاں کہاں مٹی ملیں گی آپ کو، ٹھیک. تو بہرحال وہاں تو نہیں ہوگا مٹی ہونا، وہ ہے نہیں ہے تو آپ کہیں سے منگوائیے. بہت سی جگہ محال ہوتا ہے تو بہرحال وہاں آپ تلاش کر کے رکھیے، گھر پر مٹی لا کر رکھیے. اور مٹی کا پاک ہونا، پاک مٹی سے مراد سوکھی ہوئی مٹی پاک ہوتی ہے. یاد رکھیے گیلا جو کیچڑ ہوتا ہے اس میں امکانات ہے کس چیز سے گیلا ہوا تو پاک نہیں ہوتا ہے، لیکن پاک مٹی سے مراد سوکھی مٹی. ورنہ پاک مٹی ڈھونڈنے آپ نکلیں گے تو پھر کربلا کی مٹی لا رہے تو کوئی اجمیر کی مٹی لا رہے تو کوئی مدینے کی مٹی لا رہے. پاک مٹی ہے تو کوئی بیت المقدس سے منگاتے، یہ پاک مراد نہیں. صاف مٹی مطلب گیلی نہیں، اس لیے کس سے گیلی بھی ہم کو نہیں پتا، تو سوکھی ہوئی مٹی پاکی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو پاک مٹی کا قصد کریں، گھر میں نہ ہو تو باہر سے منگوائے آپ. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس تھا ہی نہیں، تو بہرحال ہم کیا کریں، تو بہرحال آپ کو منگوانا پڑیں گی، باہر سے لا کر گھر میں رکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. وضو ٹوٹنے کے لیے بہرحال جیسا کرائٹیریا بہانے کا تیمم کے لیے، تو چونکہ تیمم قائم مقام ہے وضو کا، تو جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے انہیں چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے. سیم وضو چونکہ قائم مقام ہے معاف کرنا تیمم قائم مقام ہے وضو کا، تو جن جن چیزوں سے تیمم وضو ٹوٹ جاتا ہے انہیں چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے. چونکہ وضو اس کا متبادل ہے، تیمم جو وضو کا بدل ہے، تو جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے انہیں چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے.